السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک فاختہ اور شہد کی مکھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت باغ تھا جس میں مختلف قسم کے پودے اور پھول لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ درخت تھے، ہری بھری گھاس تھی اور رنگ برنگے پھول تھے۔ اس باغ میں پرندے بہت ہی ہنسی خوشی سے رہ رہے تھے۔ وہ باغ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ وہاں پر پرندے تو رہتے تھے لیکن زیادہ تر وہاں پر شہد کی مکھیاں اور تتلیاں رہا کرتی تھی، کیونکہ اس باغ میں پودے اور پھول بہت ہی زیادہ تھے جن پر وہ سارا دن کھیلتی رہتی اور ان سے رس چوستی تھی۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ باغ تھے جن پر شہد کی مکھیوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے گھر درختوں سے لٹک رہے تھے جہاں پر وہ بہت ہی خوشی سے رہتی تھی۔ تتلیاں بھی مختلف قسم کی تھیں، رنگ برنگی تھیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جو اس باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ تتلیوں اور شہد کی مکھیوں کی آپس میں بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ وہ اس باغ سے کبھی بھی نہیں جاتی تھیں کیونکہ وہ باغ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہاں پر جو پھول تھے ان پر رہنا وہ بہت ہی پسند کرتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں جاتی تھی اور سارا دن انہی پھولوں پہ کھیل کود کرتی رہتی۔ تتلیوں کی طرح شہد کی مکھیاں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ شہد کی مکھیاں تو ساری ہی خوبصورت تھیں، لیکن ان مکھیوں میں سے ایک شہد کی مکھی الگ ہی نظر آتی تھی۔ اس کا رنگ بھی بہت خوبصورت تھا اور اس کے پر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحم دل بھی تھی۔ اس شہد کی مکھی کی باقی تتلیوں اور شہد کی مکھیوں سے بہت ہی زیادہ گہری اور اچھی دوستی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ان کے ساتھ مل جل کے رہتی تھی۔ وہ مکھی بھی باقی شہد کی مکھیوں کی طرح سارا دن پھولوں پر کھیل کود کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ ان سب تتلیوں اور شہد کی مکھیوں کی آپس میں تو بہت ہی اچھی دوستی تھی، لیکن وہ شہد کی مکھی جو سب سے الگ دکھتی تھی اس کی ایک فاختہ سے بھی بہت ہی اچھی دوستی تھی، جو کہ باغ کی دوسری جانب ایک درخت پر رہتی تھی۔ ایک دن وہ شہد کی مکھی گھومتے گھومتے باغ کی دوسری جانب اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ شہد کی مکھی وہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ فاختہ تو درخت پر بڑے ہی آرام سے سو رہی تھی، تو شہد کی مکھی نے اپنی دوست کو نہیں اٹھایا، وہاں پر ویسے ہی پھولوں پر کھیلنے لگی۔ اچانک ہی اس نے دیکھا کہ ایک شکاری ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شکاری صبح سے شکار پر نکلا ہوا تھا اور ابھی تک اسے کوئی بھی جانور نہیں ملا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ درخت پر ایک فاختہ سو رہی ہے تو اس نے سوچا کیوں نہ اسی کو اپنا آج میں شکار بنا لوں۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام ڈھل چکی تھی۔ وہ شکاری جلد سے جلد اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ ہی کیوں جاؤں، کیوں نہ میں اس فاختہ کا شکار کر لوں۔ تو اس نے اپنی بندوق نکالی اور اس پر نشانہ باندھنے لگا۔ شہد کی مکھی نے جب یہ سب دیکھا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ وہ مکھی تو بہت ہی چھوٹی تھی، وہ بھلا اس کی مدد کیسے کر سکتی تھی، جبکہ شکاری کے پاس تو اتنی بڑی بندوق تھی اور وہ اس فاختہ کو کچھ ہی وقت میں مار سکتا تھا۔ پھر شہد کی مکھی کو ایک ترکیب سوجی اور وہ اڑتی ہوئی شکاری کے پاس چلی گئی۔ اس نے شکاری کے پاس پہنچ کر اس کے بازو کو بہت ہی زور سے کاٹا اور تب تک وہاں سے نہ اٹھی جب تک شکاری درد سے چلانے لگا۔ جب شہد کی مکھی نے اس کے بازو پر کاٹا تو اس کا نشانہ خطا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے فاختہ بھی اٹھ گئی تھی۔ فاختہ نے جب نیچے شکاری کو دیکھا تو اٹھ کر فوراً سے اڑ گئی اور وہ شہد کی مکھی بھی وہاں سے اڑ گئی۔ شکاری کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ بہت ہی برے طریقے سے نیچے گرا۔ کچھ دیر بعد شکاری نے ہوش سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہت ہی زیادہ افسوس تھا کہ وہ فاختہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اب اسے مایوس خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا اور اس نے اٹھ کر اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ شکاری کے جانے کے بعد وہ مکھی دوبارہ انہی پھولوں پر جا کر بیٹھ گئی اور رس چوسنے لگی۔ کچھ دیر بعد فاختہ بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ فاختہ جب واپس درخت پر اپنے گھونسلے میں آئی تو اس نے اپنی دوست شہد کی مکھی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے آج اس کی جان بچائی ہے، اور فاختہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وقت پڑنے پر وہ بھی اس کی مدد کرے گی اور اس کی جان بچائے گی۔ وہ شہد کی مکھی اور فاختہ ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ وقت گزر گیا اور رات ہو گئی۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے اور اندھیرا کافی زیادہ ہو چکا تھا، تو شہد کی مکھی نے اپنی دوست فاختہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔
اور اس کے بعد وہ فاختہ بھی اپنے درخت پر گھونسلے میں آرام سے سو گئی۔ جس باغ میں وہ رہتی تھی اسی باغ کی دوسری جانب ایک خوبصورت تالاب بھی تھا۔ اس تالاب کے کنارے بہت ہی خوبصورت پھول تھے جو ہر موسم میں کھلے رہتے تھے اور ان کی خوشبو بھی بہت ہی اچھی تھی۔ فاختہ اور شہد کی مکھی اکثر وہاں پر بھی کھیلنے جایا کرتی تھی۔ وہی فاختہ ایک دن اسی تالاب کے درخت کے کنارے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی شہد کی مکھی انہی پھولوں پر کھیلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے۔ وہ شہد کی مکھی بہت ہی آرام سے ان پھولوں پر کھیلتی ہوئی آ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ قریبی تالاب میں جا گری۔ فاختہ بہت ہی پریشان تھی کہ اس کی مدد کیسے کرے۔ اگر وہ بھی تالاب میں چھلانگ لگائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو اور اس کے پر گیلے ہو جائیں، پھر وہ اڑ بھی نہیں سکے گی۔ سو اس نے ایک ترکیب سوچی اور درخت سے ایک خشک پتا اتارا۔ وہ پتا اتارنے کے بعد تالاب کے پاس گئی اور تالاب میں وہ پکا پھینک کر اڑ گئی۔ وہ شہد کی مکھی اس پتے پر بیٹھ کر تیرتی ہوئی تالاب کے کنارے پر آ لگی اور جب اس کے پر خشک ہوئے تو وہ آرام سے وہاں سے اڑ گئی اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن صبح جب وہ دونوں اسی باغ میں کھیل رہی تھی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ شہد کی مکھی اس فاختہ کے پاس آ کر رکی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے کل اس کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ وہاں پر نہ ہوتی تو شاید وہ اس تالاب میں ڈوب کر مر جاتی۔ فاختہ نے اس کا شکریہ قبول کیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تو آپس میں دوست ہیں، تو جس طرح تم نے میری مدد کی تھی اسی طرح میں نے بھی تمہاری مدد کی ہے۔ دونوں کی آپس کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ اچھی اور گہری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جیسا بوتے ہیں ویسا ہی کاٹتے ہیں۔ اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل ہماری بھی مدد کرنے کے لیے کوئی آئے گا۔ اگر آج مشکل وقت میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کل کو ہمارے مشکل وقت میں بھی ہماری مدد کے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جیسے کہ شہد کی مکھی نے اس فاختہ کی مدد کی اور اس کی جان بچائی، اسی طرح ایک دن فاختہ بھی اس کے کام آئی اور اس کی جان کو بچایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل وقت میں ہم دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بہت ہی پسند کرتے ہیں اور ہماری کی ہوئی مدد واپس ہمارے پاس واپس آتی ہے عین اس وقت پر جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔